مولانا وہاب صاحب، جماعت علماء کوسہ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کا آیوجت کیا گیا ہے، کیا کہنا چاہو گے، کیا کارن تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، جمعیت علماء ہند ہندوستان کی ایک قدیم تنظیم ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے اور بڑی مشقت سے بنایا ہے۔ اس کے تقریباً 100 سال سے زیادہ ہو گئے اور الحمدللہ جمعیت علماء 100 سال سے ہندوستان کے لیے، ہندوستان کے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ملت کے لیے کام کرتی آئی ہے۔ جمعیت علماء کا انسانیت سے بہت لگاؤ ہے اور انسانیت کا کام جمعیت علماء ہمیشہ کرتی ہے۔ اس میں بغیر کسی تفریق کے جمعیت علماء بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتی ہے، چاہے دہشت گردی کے معاملے میں جو غلط پھنسائے گئے ہمارے نوجوان ہوں ان کو چھڑانا ہے، چاہے کہیں آسمانی آفات آئے، جیسے مثال کے طور پر کہیں فساد ہو جائے، کہیں پانی کی باڑھ آ جائے یا کہیں اور کچھ صورتحال پیدا ہو جائے تو جمعیت علماء سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر کے بڑے منظم انداز میں کام کرتی ہے۔ تو جمعیت علماء کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے، اسی لیے ہمارے صدر محترم جمعیت علماء ہند کے جو صدر محترم ہیں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے، انہوں نے اپنے دل پہ لیا اور ایک آواز لگائی کہ بھائی پنجاب کے اندر جو کئی ضلع پانی سے ڈوبے ہوئے ہیں، کہیں 12 فٹ، کہیں 8 فٹ، کہیں 10 فٹ پانی لگا ہوا ہے اور ہزاروں گاؤں ڈوب چکے ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ اور سکھ لوگ زیادہ ہیں اور سکھ کا جو انداز ہے، ان کا جو بھائی چارگی کا معاملہ ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پورے ہندوستان کے لوگوں نے سوچا کہ پنجاب کے سیلاب زدگان کی مدد کی جائے۔ اس لیے ہمارے حضرت محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے اپیل کی ہے کہ ہندوستان کے اندر جتنی ہماری یونٹیں ہیں، چاہے صوبے میں ہوں، ضلع میں ہوں، تعلقے میں ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ لوگ بڑھ چڑھ کر کے پنجاب کے لوگوں کے لیے آگے بڑھیں اور ان کی مدد کی جائے اور ان کو ہر اعتبار سے مدد پہنچائی جائے۔ سب سے بڑا کام دیکھو، سیلاب جب آتا ہے تو لوگ راشن بانٹتے ہیں، پانی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، لیکن وہ ایک وقتی طور پہ ہوتا ہے، لوگوں کو راشن بھی مل جاتا ہے، لیکن جب پانی ختم ہوتا ہے اس وقت جو پریشانی ہوتی ہے، وہ پریشانی سے نمٹنے کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ تو جمعیت علماء جب صورتحال صحیح ہوتی ہے، یعنی پانی ختم ہونے لگتا ہے، تو بستیوں کو صاف کرنا، سروے کرنا، کن کا گھر گر گیا ہے، کن کا گھر بہہ گیا ہے، ان کی آبادکاری کے لیے اپنی ٹیم لے کر کے پہنچتی ہے اور الحمدللہ بہت اچھے انداز میں نئے گھر بھی بنا کے دیتی ہے، گھروں کی مرمت بھی کر کے دیتی ہے اور لوگوں کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمارے جو عوام ہیں، ہمارے جو مسلمان لوگ ہیں، ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، ان کی مدد سے ہوتا ہے۔ جمعیت علماء کی ایک آواز پر وہ لوگ مدد کرتے ہیں اور وہ مدد اٹھا کر کے وہاں تقسیم کر دی جاتی ہے۔ آج سیلاب متاثرین کے لیے پنجاب کے تعلق سے یہ کانفرنس رکھی گئی ہے۔ جمعیت العلماء کی طرف سے کیا کیا سویدھا اپلبدھ کرائی جائے گی باڑھ پیڑتوں کو؟ ابھی تک تو چالو ہو چکا ہے پورے ہندوستان سے۔ ابھی اتراکھنڈ کی جو جمعیت علماء ہے اس نے 50 لاکھ روپے کا وعدہ کر لیا ہے اور شاید پہنچا دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے جو صدر محترم ہیں انہوں نے کروڑوں روپیہ بھیج دیا ہے، اور جب سے حضرت نے کہا کہ بھائی مہاراشٹر سے بھی بھیجی جائے، مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا، ان کا فون آیا کہ 5 لاکھ روپیہ جمعیت علماء مہاراشٹر سے فوراً روانہ کر دیا گیا۔ ابھی جمعیت علماء مہاراشٹر میں جو چھوٹی چھوٹی یونٹیں ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ پنجاب کے متاثرین کے لیے لوگوں سے بڑھ چڑھ کر کے مدد لی جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ آپ کا کہنا ہے کہ تعاون کرنے کی بات ہے؟ تعاون کرنے کی بات ہے۔ اچھا، ڈونیشن کرنا ہے تو کس طریقے سے کریں گے لوگ؟ کس طریقے سے آپ لوگوں کو سمپرک کریں گے؟ ہم انشاءاللہ شہر میں کیمپ لگائیں گے، اور کیمپ لگانے کے علاوہ جو ہے ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں ان کے اپنی مساجد میں اعلان کریں گے اور وہاں سے بھی چندہ ہوگا، اور ہمارا QR کوڈ ہے جو بینر پہ رہے گا یا ہماری رودات پہ رہے گا،
اس پہ بھی لوگ آن لائن بھی دے سکتے ہیں. اور ہم خاص کر لحاظ یہ رکھیں گے کہ اگر زکوٰۃ کی رقم ہے تو زکوٰۃ کی رقم کو ہم رسید بنائیں گے اور اس کو الگ سے جس حساب سے ہمارے وہاں مسلم بھائی بھی وہاں متاثر ہوئے ہیں وہ وہاں خرچ کی جائے گی, اور باقی جو امداد اور تعاون جو رہے گا وہ عام لوگوں میں خرچ کیا جائے ممبرا گا. میں کہاں پر کہاں لگے گا؟ ایک تو ہمارا لگے گا ممبرا اسٹیشن کے پاس, اور ایک یہ ساحل ہوٹل کے پاس, ایک شملہ پارک کے پاس, اور ایک امرت نگر. حضرت آپ کی پریس نوٹ میں پنجاب کے علاوہ ہماچل پردیش اور کشمیر کا بھی ذکر ہے, جی, تو وہاں کے لیے بھی یہ فنڈ ہے یا صرف وہاں فی الحال کے لیے پنجاب کے یہاں لیے؟ سے جو ہم فنڈ بھیجیں گے ہم مکلف بنائیں گے ہمارے صدر محترم کو جو دہلی دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں بہادر شاہ ظفر مارگ پہ. وہ جس انداز میں جہاں چاہیں گے جہاں مناسب ہوگا وہ خرچہ کریں گے, لیکن خاص جو ہے وہ پنجاب ہے. مولانا وہاب صاحب, ممبرا کوسا میں کئی سارے ڈونیشن ہو رہے ہیں, یقین فاؤنڈیشن کی طرف سے ڈونیشن کیا جا رہا ہے, تو جماعت علماء ان کے ساتھ رہ کے بھی تو ڈونیشن کر سکتی ہے نا, الگ سے, مطلب الگ سے کیوں؟ جماعت العلماء جو ہے پورے ہندوستان کی تنظیم ہے, 100 سال پرانی تنظیم ہے, وہ کس کے ساتھ جمع ہوگی؟ اس کے ساتھ لوگوں کو جمع ہونا چاہیے نا. اچھا, تو حضرت یہ اور وہ جو لوگ کر رہے ہیں, دیکھو سب کو ایمانی جذبہ ہے, اور یہ ایسا ماحول ہے نا کہ سب کا خون, مسلمانوں کا خون گرم ہوتا ہے جب اپنے بھائی کو دیکھتا ہے تکلیف میں, تو وہ لوگ بالکل اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں, اور وہ لوگ بھی دینی جذبے سے کر رہے ہیں تو ہم ان کو روک بھی نہیں سکتے ہیں. تو حضرت کیا آپ کے ذمہ دار یہ سب چیزیں لے کر جماعت العلماء کے ہیڈ آفس جائیں گے؟ یہاں سے جو ہم لوگ دیں گے وہ رقم دیں گے, ہاں, اور رقم جو ہے جمعیت علماء مہاراشٹرا جو بھنڈی بازار میں ہمارا ہیڈ آفس ہے وہاں جائے گی وہ رقم. اس کے بعد وہ رقم پھر دہلی جائے گی, دہلی سے پھر پنجاب میں ڈسٹریبیوٹ ہوگی سب. جنتا کا کہیں نہ کہیں ایسا بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ اب 2 تنظیم ہو گئی ہے, جماعت علماء اور یقین فاؤنڈیشن, یہ دونوں لوگ کو بھی ڈونیشن دینا ہے, تو ایسے کہیں نہ کہیں سوال اٹھ رہے ہیں اس پر. 2 ہی نہیں ہیں, جمعیت علماء ایک ہے, اس کے بعد ایک اور جمعیت العلماء ہے. ایسے بھی بہت ساری جماعتیں ہیں جو ڈونیشن لیتی ہیں اور وہ لوگوں تک پہنچاتی ہیں, اور ہر ایک کا ایک جذبہ ہوتا ہے, وہ کرتا ہے. ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے. ہماری جماعت الحمدللہ بزرگوں کی جماعت ہے, جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر کے اس نے حصہ لیا ہے, اور لوگ ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہیں. ابھی پرسوں ہمارا اعلان ہوا 10 لاکھ روپیہ 2 دن کے اندر ہمارے آن لائن آ گیا الحمدللہ. ابھی دیکھیے, اور ہم خرچہ کتنا کریں گے. ابھی کوکن میں جو سیلاب آیا تھا, کسی بھی تنظیم نے ایک گھر بھی بنا کے نہیں دیا. ہماری تنظیم نے 2 سال پہلے 55 گھر 45 گھر نیا بنا کر کے دیا, اور 10 گھر کی مرمت کر کے دیا. وہاں کا جو وزیر تھا بھرت شاہ گوگاولے, اس نے منچ پہ مولانا ارشد مدنی صاحب کے ساتھ کہا یار یہ تو گورنمنٹ بھی ایسا کام نہیں کرتی ہے جو کام مولانا ارشد مدنی کی تنظیم کرتی ہے. مولانا آپ کی یونٹ کے لوگ وہاں پر موجود ہیں, تو وہاں پر فی الحال اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیونکہ روزمرہ کی چیزوں کے علاوہ دوائیوں کی بھی بہت کافی قلت ہے. وہاں بہت سی جماعتیں دوا بھی لے کے جا رہی ہیں, اور ابھی جو صورتحال وہاں ہے, وہاں کیمپ لگا ہوا ہے. ہماری ٹیم جمعیت علماء کے پورے ہندوستان کی ٹیم وہاں لگی ہوئی ہے. جو چیز وہاں ضرورت پڑتی ہے وہ لوگ دیتے ہیں. لیکن اب ہم یہاں بیٹھ کر کے ایک گاڑی لے کے جائیں اتنی دور, یہ تو مناسب نہیں ہے. پھر ادھر ادھر بھی معاملہ ہو سکتا ہے. ہم لوگ یہاں سے ایک مشت رقم جمعیت علماء مہاراشٹرا میں دے دیں گے, اور وہ اپنے حساب سے دوا سب کچھ جو چیز ان کو ضرورت ہے. مطلب آپ کا کہنا ہے کہ ڈونیشن صرف پیسہ کا کریے, باقی کپڑے راشن وغیرہ نہیں؟ نہیں. حضرت ایک اہم سوال, جی, جب بھی آپدہ آئی, اس طرح کی چیزیں ہوئی, چاہے طوفان آیا, کووڈ-19 کا دور تھا, جماعت العلماء ہی نہیں ایسی کئی مسلم تنظیموں نے اس دیش کے لیے جی بھر کر کام کیا, بالکل بلا تفریق مذہب و ملت. لیکن آج یہ ماحول ہے کہ اتنا کرنے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں ان کاموں کا شریع تو دیا نہیں جاتا, اس کو ایک بہترین وے میں تو نہیں لیا جاتا, لیکن پھر بھی مسلم سماج کو گالیاں ہی دی جاتی ہے, اور ایسا ماحول اس وقت سوشل میڈیا پر بنا ہوا بھی ہے. تو کیا اس کے تعلق سے آپ کا میسیج ہے؟ ہماری جو لڑائی ہے نا آج, وہ حکومت سے ہے, ہندوستان میں رہنے والے لوگوں سے نہیں ہے. چاہے وہ ہندو ہوں چاہے مسلمان ہوں, ہم سب آپس میں بھائی ہیں. ہمارا جب کوئی معاملہ آتا ہے نا, جیسے وقف کا معاملہ ہوا, مسلم پرسنل ووٹ لڑ رہی ہے, اور یہ 3 طلاق کا معاملہ ہوا, تو ہم حکومت سے لڑتے ہیں.
اور حکومت سے لڑ کر کے ہم سپریم کورٹ میں جا کر کے جیتتے بھی ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا اسی سال کے اندر 2 معاملہ ایسا ہوا ہے کہ 7/11 جو بم دھماکہ ہوا تھا اس میں 13 لوگ تھے, 5 لوگوں کو عمر قید ہوئی تھی اور 6 یا 7 لوگوں کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی. جمعیت علماء نے سپریم ہائی کورٹ میں لڑا اور لڑ کر کے ان لوگوں کو باعزت بری کروایا. تو یہ سارا کام تو ہم لوگ کرتے ہیں, اور کوئی ہم کو ہماری تعریف کرے نہ کرے, بغیر تعریف کے, بغیر کسی کے تعریف کیے ہوئے ہم لوگ انسانیت کے لیے یہ کام کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری جماعت 100 سال سے زیادہ کی ہے اور کرتی ہے اور کرتی رہے گی. یہ ہمارے صدر محترم کا اعلان ہے. حضرت جمعیت العلماء ہند کی جانب سے جو آپ کے صدر جناب مولانا عبدالوہاب قاسمی نے فنڈ اکٹھا کرنے کی بات کی ہے, اسی کے تعلق سے آپ بتائیے کہ کس طریقے سے یہ ہوگا اور آپ کی اپیل کیا رہے گی شہر کی عوام سے, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے کیا اپیل رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ سمجھو کہ اپنے لیے مانگتا ہوں, نہ سمجھو کہ اپنے لیے مانگتا ہوں, تمہیں سے تمہارے لیے مانگتا ہوں. اگر مہرباں ہوں گے اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. ہم جمعیت علماء کے اراکین, منتظمہ اراکین حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کی آواز پر ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں, اور یہاں کے جو صدر ہے مولانا عبدالوہاب صاحب, ان کی درخواست پر سارے علماء سے متفق ہے. الحمدللہ جب سے یہ سیلاب کا مسئلہ چل رہا ہے اس وقت سے کہیں نہ کہیں یہ کمی تھی کہ جمعیت العلماء کوئی ایسا ادارہ سامنے آوا ہے, کوئی تنظیم سامنے آوا ہے جس پر زیادہ تر لوگ اعتماد کرتے ہیں. اب جو لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پہ, ظاہر سی بات سارے لوگ اس پر اعتبار ہونا یا اس پر اعتماد ہونا یہ ذرا سے مشکل ہے, لیکن جمعیت العلماء ایک ایسی تنظیم ہے جو بالکل مشہور و معروف ہے. الحمدللہ 100 سال ان کی خدمت رہی ہے اور ہر جگہ پورے ملک میں ان کی خدمت رہی ہے. تو یہ محتاج تعارف نہیں ہے. تو کہیں کہیں تشنگی تھی, تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے پریس کانفرنس کیا اور ہم لوگ عوام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل تیار ہیں آپ کے ڈونیشن لینے کے لیے. انشاءاللہ آپ کا پیسہ سیف طریقے سے مستحقین تک پہنچایا جائے گا جیسی ضرورت ہوگی. ابھی آپ فنڈ اکٹھا ہم کر رہے ہیں اور ہمارے جو اکابر ہیں, جو ہمارے بڑے ہیں, ان کے وہاں پہ کانٹیکٹ میں ہیں, ان سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ ہم بس اپنی سمجھ سے کوئی سامان ان کے پاس بھیج دیں, نہیں, ان سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے. اس وقت جو ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت پہنچائی جاتی ہے. ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں, زیادہ عوام سے, کہ زیادہ سے زیادہ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ ہم آپ کا پیسہ لے کر صحیح طریقے سے مستحقین تک پہنچا سکیں. تو آپ کے پاس ڈونیشن کس طریقے سے کرنا ہے لوگوں کو؟ ہمارے پاس ڈونیشن کانٹیکٹ نمبر وغیرہ, QR کوڈ بھی ہم آپ کو جاری کریں گے, اور ہماری جمعیت العلماء کے آفس ہے وہاں بھی, اور جو ہم لوگ کیمپ لگائیں گے وہاں بھی انشاءاللہ. اور ہر ساتھی کے پاس QR کوڈ اپنے وہ گروپ میں شیئر کر دے گا. انشاءاللہ ساتھیوں کے پاس اگر پیسہ بھی آئے گا تو وہ بھی انشاءاللہ جمع کر دیا جائے گا.